والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. آیت نمبر ہے 107 کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے بنائی مسجد لیکن اس مسجد کا نام فاروق اعظم نہیں تھا، اس مسجد کا نام دیار حبیب نہیں تھا، اس مسجد کا نام غوثیہ نہیں تھا، اس مسجد کا نام جو ہے اپنے طور پر انہوں نے رکھا ہوا تھا. رب نے فرمایا کہ یہ جو مسجد بنی اس کا نام تھا مسجد ضرار، ضرر سے ہے، نقصان دہ والی مسجد. حالانکہ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے دل مسجدوں سے معلق رہتے ہیں یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس دن جب کسی کا سایہ نہ ہوگا. تو یہ کون سی مسجد ہے؟ اچھا یہ مسجد بنی بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ صدر میں بنی تھی، لیاری میں بنی تھی، جونا مارکیٹ میں، لی مارکیٹ میں بنی تھی، ایسا. یہ مسجد بنی بھی کہاں تھی؟ مدینہ منورہ میں. ہم تو مدینے کی خاک پہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں. اب مدینہ شریف میں ہونے کے باوجود اس مسجد کے لیے کیا نام آیا؟ ضرار. کیا اس کے اندر سیمنٹ جو لگی تھی وہ ناپاک تھی؟ اس کا جو ماربل تھا وہ گندا تھا؟ اس میں غلاظت تھی؟ کیا تھا؟ کہنے نہیں، ماربل بھی صحیح تھا، سیمنٹ بھی صحیح تھا، سارے معاملات بالکل صحیح تھے، لیکن جن ہاتھوں سے وہ بنی تھی ان کے دلوں میں حضور کا ادب نہیں تھا. وہ حضور کو اپنے جیسا کہتے تھے، وہ حضور کی تعظیم نہیں کرتے تھے، وہ حضور کی عزت نہیں کرتے تھے، وہ حضور کے سامنے جھوٹ بولتے تھے، وہ حضور کو حضور نہیں مانتے تھے، وہ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے. جو مقام مقام نبوت ہے وہ اس مقام پر حضور کو نہیں مانتے تھے. تو یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی. ابو عامر نامی مشرک ہے جس نے پہلے وہ مشرک تھا، بعد میں اس نے عیسائیت کو قبول کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے سرکار نے جو ریاست بنائی نا مدینہ منورہ، تو اس کو اس ریاست سے بڑی تکلیف تھی. یوں کہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بہت وہ غلیظ ترین جو ہے وہ دشمن تھا. حضور کو وہ ایک آنکھ دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنی اس کو نفرت تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے. منافقین کے ساتھ مل کر اس نے یہ پلان طے کیا اور کہا کہ مسجد بناؤ. اچھا یہ مسجد جانتے کب انہوں نے بنائی تھی؟ جب ان لوگوں کو مسجد نبوی شریف سے نکالا گیا، فلاں بن فلاں انت منافق اخرج، آپ نکل جائیں مسجد سے. تو پتہ یہ چلا کہ منافقوں کو مسجد سے نکالنا یہ کوئی بد اخلاقی یا غیر اخلاقی حرکت نہیں ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے. اچھا مسجد جب ان کی بن گئی تو انہوں نے، ابو عامر نے کہا کہ تمہاری مسجد میں ایسے کوئی آئے گا نہیں. کہنے پھر کیا کریں؟ کہنے سب سے پہلے یہ کام کرو کہ اللہ کے رسول کو دعوت دو. اگر انہوں نے ہماری اس مسجد میں ایک نماز بھی پڑھ لی تو پھر یہ سارے کے سارے آنے لگ جائیں گے. آقا علیہ السلام جہاں جہاں بھی گئے، سرکار کے غلام تو وہاں وہاں گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا منافقین کے اچھا اس نے ساتھ میں ابو عامر نے یہ بھی کہا کہ میں روم کے بادشاہ سے مل کر اس سے میں طاقت لیتا ہوں، اس سے میں جنگجو مانگتا ہوں، یعنی لڑنے والے میں اس سے مانگتا ہوں، اور اس کے فوجیوں کے ساتھ مل کر ہم مدینہ شریف پر چڑھائی کریں گے اور ریاست مدینہ کو ہم نے خاک میں ملانا ہے. جو خاک میں ملانے آئے تھے وہ خود خاک میں مل گئے، اور میرے سرکار کا مدینہ آج بھی چمک رہا ہے، تا صبح قیامت مدینہ چمکتا رہے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں اور جب سفر سے واپس آؤں گا تب میں دیکھوں گا. ابھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے سفر سے واپس بھی نہیں آئے تھے، حضور کا سفر جاری ہے. غالباً تبوک کے لیے آقا علیہ السلام روانہ ہوئے تھے. سفر کے دوران قرآن کی یہ آیت اتری، اللہ اکبر. جب اس کو پڑھے نا تو دل کانپ جاتا ہے. آیت نمبر 108، لا تقم فیہ ابدا. میرے حبیب ان کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، آپ کے یہ حسین قدم، آپ کے یہ مبارک قدم کہ یہ اگر یثرب میں لگے تو طیبہ بن جائے، یہ مبارک قدم یہ جائیں گے وہاں پر. اس کی مسجد میں جانا تو دور کی بات ہے، آپ نے ان کی مسجد میں قدم بھی نہیں رکھا. آپ نہیں جائیں گے اس مسجد میں. اب اگر میں آج کے دور میں کسی کو کہوں یار اس مسجد میں نہیں جانا، ساری مسجدیں ایک جیسی ہوتی، میں نے خدا نے منع کیا ہے، اور مسجد بھی کوئی عام محلے میں نہیں ہے، مدینہ شریف میں ہے، اور بنانے والے بھی کوئی بندے وہ جو آقا علیہ السلام کے آگے پیچھے گھومتے ہیں تھے وہ منافق. تو اگر کسی کو کہہ دیا اس مسجد میں نہیں جانا، کہنے کیوں؟ یہ اس زمانے کی مسجد ضرار ہے. آپ کون ہوتے ہیں مسجد سے روکنے والے؟ میں نے بھائی یہی فلسفہ جس کے سمجھ میں آ گیا اس کا ایمان سلامت رہا، اور جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کا ایمان چلا گیا. اللہ نے اپنے حبیب کو مسجد میں جانے سے روک دیا. پتہ یہ چلا کہ ساری مسجد نہیں ہوتی. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا حال تو یہ ہو گیا، میں بالکل واضح بات کرتا ہوں، آپ لوگوں کا یہ حال ہو گیا، آپ لوگ حرم میں بھی جا کر حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے. قرآن مجید یہ میرے سامنے ہے، 6666 آیتوں میں کوئی مجھے دکھا دے کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا فرض ہے. حرم میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اس کے امام کے پیچھے پڑھنے کی فضیلت کا کہیں پر کوئی نہیں آیا. حرم میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اس کا کوئی بھی منکر نہیں. اور اسی طرح سے حرم مکی ہو کہ حرم مدنی ہو،
دوسری بات، اگر سارے متحد ہو کر وہاں پر نماز پڑھیں تو یہ بہت بڑا احتیاط نظر آئے گا. میں نے کہا بالکل امت مسلمہ اس کے لیے تیار ہے. شرط اس کی یہی ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر سب نے ایمان ویسے ہی رکھنا ہے جیسا ایمان صدیق اکبر کا تھا، جیسا ایمان فاروق اعظم کا تھا، جیسا ایمان عثمان غنی کا تھا، جیسا ایمان مولا علی کا تھا، جیسا ایمان 1.25 صحابہ اکرام کا تھا. اور اس کے بعد جتنے بھی تابعین، تبع تابعین، ائمہ صالحین جتنے بھی آئے، سیدی غوث اعظم، سیدی امام اعظم، ان کے جو عقیدے تھے اسی عقیدے کو رکھنا پڑے گا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی صحابی کے لیے ایک لفظ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے جو ان کی گستاخی میں ہو. اگر اس طرح سے یونٹی بنتی ہے، یعنی جو اللہ رسول نے جو فرما دیا اسی کے اوپر اگر ہوتا ہے اتحاد، تو اس سے اچھی بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ امت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے اور فرقہ واریت کا خاتمہ ہو. بالکل ہونا چاہیے. ایک فقہ کا مسئلہ ہے، اور فقہ کا مسئلہ کیا ہے؟ جس امام کا قرآن ٹھیک نہ ہو، یعنی تلاوت وہ صحیح نہیں کرتا، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. تو جس کا ایمان ٹھیک نہ ہو اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو بس اس مسئلے کو سمجھ لیں. اور میں نے جو باتیں کی ہیں، میں خود قرآن کا حافظ ہوں، عربی زبان سے بھی میری تھوڑی بہت واقفیت ہے، عربوں سے بھی ہے، تو مجھے پتا ہے کہ الحمدللہ جو عقیدہ نظریہ میرا ہے وہی عقیدہ پورے عرب کا ہے، وہی عقیدہ پورے افریقہ کا ہے، وہی عقیدہ پورے یورپ کا ہے، وہی عقیدہ پورے ہند کا ہے، اور وہی عقیدہ حجاز والوں کا ہے. چند لوگوں کے عقیدہ بدل لینے سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں بدل جاتا. اور جب سے نیٹ کی دنیا آئی ہے تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ صرف میلاد کا جلوس ایم اے جناح روڈ پر نہیں نکلتا، میلاد کا جلوس تو پورے جہاں میں نکلتا.